شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ فرقان چل رہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک نقطہ یہ جان لیں، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، اذا وقعت سورۃ مکیۃ بعد سورۃ مدنیۃ افتتح اولها بالثناء علی اللہ۔ اگر کوئی مکی صورت مدنی صورت کے بعد آ رہی ہو تو وہ مکی صورت ہمیشہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے۔ جی دیکھ رہے ہیں یہاں، یہ مکی صورت ہے، یہ سورۃ الفرقان مکیۃ اور مدنی صورت کے بعد آ رہی ہے، لہذا یہ سورہ کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ تعریف کے لائق ہے ہی کون؟ وہی تعریف کے لائق ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ اس سورہ کریمہ کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ اسواق، مارکیٹس، بازار، مارکیٹس یعنی اسواق کا ذکر صرف اسی سورہ میں آیا ہے، کہیں بھی بازار کا تذکرہ نہیں، بازاروں کا تذکرہ کسی بھی صورت کے اندر نہیں۔ باقاعدہ اس میں وہ الفاظ لائے گئے، سوق مانے بازار، جمع اسواق، جیسے مارکیٹ جمعہ مارکیٹس ہے نا، یہ سورہ کریمہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے یہاں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ تمام عالموں کے لیے آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ تبارک، بابرکت ہے وہ ذات یعنی اللہ۔ بابرکت ہے کہ کیا مطلب؟ یہ تبارک کا عربی کے لفظ برک سے مشتق، اسی سے ہم لوگ جی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کثرت الخیر و دوامہ، بہت زیادہ خیر اور اس کی ہمیشگی۔ نہیں سمجھے؟ ہم کسی شخص کے بارے میں اگر برکت کی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں بارک اللہ فیک یا بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے۔ کیا مطلب؟ یعنی بھلائیاں، بہت زیادہ خیر عطا کرے اور یہ خیر ہمیشہ تیرے پاس رہے۔ یہ جو خیر ہے کثیر مقدار میں تیرے پاس رہے اور ہمیشہ رہے۔ تو گویا کہ برکت میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ خیر کی کثرت ہو اور دوسرے اس کا دوام ہو۔ اب یہاں اللہ کی طرف برکت منسوب ہے تو کیا مطلب؟ اے کثرت خیراتہ للعباد واستمرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں بندوں کے لیے بہت زیادہ ہیں اور مسلسل ہیں، یہ مطلب ہوا۔ کثرت خیراتہ للعباد واستمرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں انسانوں کے اوپر بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں، واستمرت اور مسلسل ہیں، برابر ہیں، یہ مطلب۔ تو تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ یہ قرآن حکیم کی صفت ہے، یہ قرآن حکیم کی صفت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟
فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، جیسے یہ ہے، یہ ملے ہوئے. اب ان دونوں کے درمیان کسی تیسری چیز سے فصل کر دیا جائے، جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی چیز آ جائے ایسے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے، دیٹ از کالڈ فرقان. فرقان دو چیزوں کے درمیان جو فرق کر دے، اور دونوں چیزیں کیا ہوں، ایک اچھی ہو ایک بری ہو، ایک خیر ہو ایک شر ہو، ایک برائی ہو ایک بھلائی ہو. تو برائی اور بھلائی، خیر اور شر، اچھے اور برے کے درمیان جو چیز بیچ میں آ جائے، فرق کر دے، دیٹ از کالڈ فرقان. چونکہ قرآن حکیم حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، لہذا قرآن حکیم کو فرقان کہا گیا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے. اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا نبی جسے عبد یہاں کہا گیا ہے، یہ تمام دنیا والوں کے لیے نذیر ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ پوری دنیا کے نبی ہیں. اچھا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ فرقان، یہ پوری دنیا کے لیے، آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، تمام عالم کے لیے نبی ہیں. اور قرآن حکیم جو آپ پر نازل کیا گیا جس کی ایک صفت فرقان ہے، یہ فرقان تمام دنیا کے لیے، یعنی یہ نبی تمام عالم کے لیے، تو اس کے اوپر نازل ہونے والی یہ کتاب یعنی فرقان یہ بھی تمام عالم کے لیے. یہ معلوم ہوا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اچھا، قرآن حکیم بولتا ہے میں فرقان ہوں، اس کا ایک منظر دکھا رہا ہے. یہ دیکھو میں اس طرح فرقان ہوں. متوجہ ہے میری طرف؟ یہ آیت کریمہ دیکھیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. میں اس کی اسٹائل کے اوپر قربان ہوں. جس انداز سے بات کرتا ہے، اللہ ہی بات کر سکتا ہے، ہمارا رب ہی بات کر سکتا ہے. والذین اتخذوا من دونه آلہة لا يخلقون شیئا وهم یخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ایک کرائٹیرین دیا گیا ہے. کرائٹیرین یہ سنگولر ہے، اس کا جو پلورل ہے کرائٹیریا، پلورل ہے اس کا. کرائٹیرین یہ سنگولر ہے. تو کرائٹیرین کیا دیا گیا ہے یہاں؟ وہ بتایا گیا کہ یہ جو 6 صفتیں ہیں جس کے اندر ہوں وہ معبود باطل، اور جس کے اندر نہ ہوں وہ معبود برحق. گویا یہ آیت کریمہ فرقان ہے جو معبود باطل اور معبود حق کے درمیان ایک خط فارق، ایک خط فاصل کھینچ دیتی ہے اور بتاتی ہے یہ دودھ ہے اور یہ پانی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والا فارق اور فرقان کہلاتا ہے. یہ 6 صفتیں جس کے اندر ہوں وہ معبود باطل ہے، برحق نہیں. کیا کیا چیزیں دیکھو. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے ہیں. ان کے معبود کیسے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر. اللہ معبود برحق، معبود برحق کو چھوڑ کر کے انہوں نے جن کو اپنا معبود بنایا ہے ان کے اندر یہ 6 صفتیں ہیں، اور یہ 6 صفتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے. کیا؟ پہلی صفت لا يخلقون شیئا، یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی بھی عبادت کر رہے ہو، لا يخلقون شیئا، پہلی صفت ان کی ہے کہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے.
وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ، کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر بھی نہیں ہے. یہ لا يخلقون شيئا اے لا يقدرون على خلق شيء، کسی چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے. ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ایک. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ تو خود مخلوق ہے. یہ اور جو خود مخلوق ہو وہ بڑا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا، کیا بات ہے. اور یہ کسی نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ تیسرا ہے، یعنی یہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے. یہ ولا نفع، اور کسی کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. تو کیا ہوا؟ لا يخلقون شیئا ایک، وہم یخلقون یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ایک، وہم یخلقون یہ خود مخلوق ہیں 2. تیسرا یہ نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں. 3 ولا یملکون موتا یہ موت کے مالک نہیں ہیں. ولا حیاتن 5واں یہ حیات کے مالک نہیں ہے. ولا نشورا اے باسن بعد الموت موت کے بعد زندہ کرنے پر اٹھانے پر قادر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ چونکہ ان 6 صفات سے متصف ہیں اور یہ ساری کی ساری صفات صفات نقص ہیں، اور جس کے اندر صفات نقص پائی جائیں وہ کبھی بھی معبود برحق نہیں ہو سکتا. اب اس کا الٹ کر لیجئے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے. لا یخلقون شیئا اللہ ہی پیدا کرتا ہے. وہم یخلقون اللہ مخلوق نہیں خالق ہے. تیسرے اللہ ہی نفع و ضرر کا مالک ہے، اللہ ہی موت کا مالک ہے، اللہ حیات کا مالک ہے، اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. گویا اس آیت کریمہ میں توحید کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، ایک کرائیٹیرین دے دیا گیا ہے. معبود برحق اور معبود باطل کے درمیان خط کھینچنے کے لیے جو کرائیٹیرین ہے وہ یہی ہے. اور اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام فرقان ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، یہ معبود برحق ہے، یہ معبود باطل ہے. معبود برحق کون؟ جو ان صفات سے متصف نہیں. اور معبود باطل کون؟ جو ان 6 صفات سے متصف ہو. رک کر ہم یہاں 2 چیزیں دیکھیں گے. یہاں یہ کہا گیا کہ یہ نقصان کے مالک نہیں ہے اور نفع کے مالک نہیں. پہلے نقصان لایا گیا بعد میں نفع ہے. کیوں؟ کہیں کہیں ایسا ہے نفع پہلے نقصان بعد میں. یہاں دیکھو نقصان پہلے نفع بعد میں ہے. کیوں ایسا کیوں کیا گیا؟ یعنی ضرر کو نفع پر مقدم کیوں کیا گیا؟ یعنی نفع سے پہلے ضرر کو کیوں لایا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ پہلے نقصان دہ چیز کو ہٹاتا ہے اور اس کے بعد منفعت حاصل کرتا ہے. جی پہلے کھیت کے اندر جتائی کرتا ہے اور ہنگائی کرتا ہے، اس کے بعد بیج کو ڈالتا ہے. پہلے کسان کھیت کے اندر جتائی کرتا ہے اور اس میں بیجوں کے لیے نقصان دہ جو بھی پودے ہیں ان کو وہاں سے اکھاڑ دیتا ہے، پوری زمین کو پہلے صاف کرتا ہے. یہ ہے دفع مضرت. اور اس کے بعد اس کے اندر بیج ڈالتا ہے. یہ دفع، یہ جلب منفعت ہے. گویا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ پہلے نقصان دہ چیز کو ہٹاتا ہے، اس کے بعد فائدہ مند چیز کو لاتا ہے. اس وجہ سے یہاں ضرر کو پہلے لایا گیا اور نفع کو بعد میں لایا گیا. دوسرے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا یہ موت کو حیات سے پہلے کیوں لایا گیا؟ جی پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ حیات پہلے ہو موت بعد میں ہو. ایسا کیوں کیا گیا؟ یہاں بھی وہی ہے کہ حیات ایک بدیہی چیز ہے اور انسان کو بالفعل حاصل ہے. کوئی زندگی سے انکار نہیں کر سکتا. ہم زندہ ہیں، زندگی سے انکار کون کرتا ہے؟ جی تو زندگی بالفعل حاصل ہے
اور زندگی سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. ایک موت، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آنے والی ہے. تو بعد میں کیوں حیات کو لائے گا موت کو پہلے؟ اس لیے کہ مانتا تو ہے کہ موت آنے والی ہے، انکار نہیں کرتا، مگر موت سے غافل ہے. لہذا اس غفلت کو دور کرنے کے لیے موت کو پہلے لایا گیا ہے. جی حیات بعد میں کیوں لائے گی؟ اس لیے کہ انسان کو حیات بالفعل حاصل ہے، حیات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، میں موجود ہوں. موت کو پہلے کیوں لایا گیا؟ موت کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ موت آنے والی ہے، انکار نہیں کرتا کوئی. لیکن انکار نہ کرنے کے باوجود موت جیسی تلخ حقیقت سے غافل ہے. اس غفلت سے اسے جگانے کے لیے موت کو حیات کے اوپر مقدم کیا گیا، اور یوں کہا گیا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے الفاظ کو لانے میں بھی کتنی بڑی حکمت ہے، کتنی حکمت ہے. اس کے بعد ایک اعتراض قرآن پر کیا جا رہا ہے، اور ایک اعتراض نبی کے اوپر کیا جا رہا ہے. دونوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے، ارے یہ جھوٹی بات ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی باتیں، خود بنا لیا اس نے، اور دوسروں نے اس کی مدد کی ہے. وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگوں نے قرآن کے بنانے میں مدد کی ہے. جواب دیا جا رہا ہے فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن بنا لیا ہے تو تمہاری زبان بھی وہی ہے جو محمد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم سب مل کر کے قرآن بنا لاؤ نا، کیا ہے بنانے میں کیا دقت ہے؟ اگر یہ الزام ہے نبی کے اوپر کہ اس نے قرآن خود بنا لیا ہے تو تمہاری زبان بھی تو عربی ہے، لہذا تم ایک قرآن بنا کر کے لے آؤ سارے لوگ مل کر کے. یہ جواب دیا گیا. دوسرا سوال اور دوسرا اعتراض نبی کے اوپر ہو رہا ہے کہ ایک ایسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. جی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں چلتا ہے. جواب دیا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سب کے سب بشر تھے، اور یہ کھانا کھانا بشریت کا مقتضا ہے، اور بازاروں میں چلنا یہ بھی بشریت کا مقتضا ہے. ہاں اس لیے کہ کھانا کھانا یہ بشریت کی دلیل ہے کہ آپ بشر ہیں، اور بازاروں میں چلنا یہ بھی آپ کی بشریت کی دلیل ہے. جی کھانا کھا رہا ہے اس لیے کہ بشر ہے، اور بازاروں میں چل رہا ہے یہ اس کا تواضع ہے، خاکساری ہے، اس کی خاکساری ہے. جی تیسرا اعتراض، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے فرشتوں کو دیکھ سکو گے؟ تمہاری اوقات ہے؟ ہاں فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ ہے، یہ منہ اور مسور کی دال ہے؟ فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہو؟ یہ تمنا بھی پوری کر دی جائے گی موت کے وقت، لیکن جب انہیں دیکھو گے تو تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہوگی. لا بشرا لکم، تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. دیکھ کر کے حالت پتلی ہو جائے گی، سب کچھ گیلا ہو جاتا تمہارا دیکھ کر کے. جن کو دیکھنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو ابھی، اللہ اکبر. یہ سارے جوابات دیے گئے ہیں یہاں پہ. قرآن حکیم چھوڑتا نہیں، ادھار نہیں رکھتا. جیسے سوالات ہے فوراً جواب دیتا ہے، اور جوابات ایسے ہیں کہ ان جوابات کے جوابات نہیں دیے جا سکتے. یہ قرآن حکیم کا خوبصورت انداز بیان ہے. وہی جواب دیا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی مرسلین بھیجے، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتے تھے. کوئی نئی بات پڑی ہے؟ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب یہی کام کرتے تھے. تو ہمارے نبی کے اوپر تمہیں تعجب کیوں ہے؟ اس نبی کے اوپر تمہیں تعجب کیوں ہے؟ اور فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ. ہاں
جس دن فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی کا وقت نہیں ہوگا اس وقت، جی خوشی کا وقت نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ ہجرم محجورہ کہیں گے۔ عرب جب کوئی خوفناک چیز، نقصان دہ چیز، سانپ، بچھو، شیر یا کوئی بھی نقصان دہ چیز اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی انہیں تو کہتے تھے ہجرم محجورہ، ہجرم محجورہ، دور دور دور، قریب مت آنا، قریب مت آنا۔ اور ہجر کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کے آڑ کو بولتے، یہ ہے یہ آڑ۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صفت یہاں فرقان لائی گئی، اور جو دو چیزوں کے درمیان آڑ کی حیثیت، یہاں بھی ہجرم محجورہ کا مطلب بھی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان آڑ۔ یہ کیا بلاغت ہے! اگر ہم بلاغت آپ کے سامنے بیان کرنے لگیں گے تو معنی تو ایک طرف، آپ بلاغت ہی میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ اتنے اعلیٰ پائے کا کلام ہے، اعلیٰ پائے کا کلام ہے۔ کہا گیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں اور انہیں ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ یہ کارنامہ انجام دیا انہوں نے، لہذا یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ لوگ انہیں سر پر بٹھاتے ہیں، آنکھوں پر بٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دنیاوی کارنامہ انجام دیا ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے بہت سارے اعمال کر کے لوگ آئیں گے اور ان کے تمام عملوں کو ہم پھیلا ہوا غبار بنا دیں گے۔ پھیلا ہوا غبار یعنی جب ہوا چلتی ہے تو جو دھول ہوتی ہے نا، یہ دھول جب اڑتی ہے تو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں بے قیمت ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے یہ جو اعمال ہیں، یہ کارنامے ہیں، انجازات ہیں جو تم کر کے آئے ہو، قیامت کے دن ان تمام عملوں کو ہباء منصورا، فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح بنا دیے جائیں گے۔ ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ اوپر نہیں، ہواؤں کے رحم و کرم پہ نہیں ہوتی، بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جی جھاگ واگ سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ کون سے اعمال ہیں؟ قال ابن المبارک، ابن مبارک فرماتے ہیں کل عمل لا یراد به وجہ اللہ، یہ اعمال جو قیامت کے دن بکھرا ہوا غبار بنا دیے جائیں گے، یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نہیں چاہی گئی۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، ان تمام عملوں کو قیامت کے دن فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح بنا دیا جائے گا، ہباء منصورہ کر دیا جائے گا۔ لہذا کوئی بھی عمل کرو تو اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ یہ ہے ایک بات اور بتائی جا رہی جس میں تمام لوگ ملوث ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ایسے کاٹنا، عز کتا جیسے کاٹتا ہے، کتا اسی کے لیے عز آتا ہے، عز ایسے کاٹنا۔ یہ حد درجہ افسوس کی دلیل ہے، یہ حد درجہ افسوس کی دلیل ہے۔ کیا؟ عز وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، کیوں؟ یہ کہتے ہوئے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی راستہ نہ بنایا ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا رہتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج ہمارا دوست موبائل ہے، کل قیامت کے دن ہاتھ اسی طرح کاٹو گے کہ کاش میں اس کے ساتھ نہ رہتا۔ ہے ایک آلہ ہے، فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن 24 گھنٹہ اسی کو دے دینا یہ اللہ ہے، لعیب ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جی کیوں؟ اس نے کیا کیا اس ساتھی نے تمہارے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن آنے کے بعد اس نے قرآن سے ہمیں بھٹکا دیا، دور کر دیا اس نے۔ کتنے لوگ ہیں آج کھڑے ہیں ہوٹلوں کے سامنے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم مشغول ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت آئی کہ قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ جی
بڑے بڑے ہوٹل والے ہیں، 1 ہوٹل 4 ہوٹل 10 ہوٹل، پیسہ بٹور رہا ہے، اگلے لمحے ہارٹ اٹیک ہوا، چل چھوڑ چھاڑ کے سارے ہوٹل سب چلے گئے، کچھ لے کر کے نہیں جاتا، 4 گز کفن کے سوا، وہ بھی 4 دن کے بعد وہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہ ہے تمہاری اوقات جو بتایا گیا ہے، یہ تمہاری اوقات جس کے پیچھے پڑے ہوئے تم۔ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے، مسئلہ یہ ہے کہ اگلے لمحے موت کا فرشتہ آ جائے تو تم نے موت کے بعد کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں نہیں مرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، کہہ دیا گیا لا یملکون موتن، تم موت کے مالک نہیں ہو نہ حیات کے مالک ہو، حیات اور موت کے مالک ہم ہیں، ہم جب چاہیں تمہیں اپنی طرف بلا سکتے ہیں، جب چاہیں ہم بلا سکتے ہیں تمہیں۔ تمہاری زندگی ادھار کی زندگی ہے، تم کہتے ہو یہ ہمارا ہے، جب تم خود کسی کی ملکیت ہو تو کہتے ہو یہ ہمارا۔ عجیب بات ہے، قرآن حکیم کہہ رہا ہے یہ دنیا کھیل اور تماشا، کھیل اور تماشے میں تماشا کر رہے ہو، تماشے میں تماشا کر رہے ہو تم، دنیا تماشا ہے، تم تماشے میں تماشا کر رہے ہو، کتنے بڑے مداری ہو تم، تماشے میں تماشا دکھا رہے ہو، واہ بھائی واہ، یعنی تم بہت بڑے مداری ہو کہ تماشے میں تماشا دکھا رہے ہو، کھیل میں کھیل کر رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو۔ عجیب بات ہے یہ، عجیب بات ہے۔ اس کے بعد ایک واہیات قسم کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، کہتے قرآن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا، پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جواب دیا جا رہا ہے فزکس کی ایک کتاب ہے، پروفیسر پوری کتاب پڑھا سکتا ہے 1 دن کے اندر، کیا گریسپنگ پاور اسٹوڈنٹ کے اندر ہے اتنا کہ تمام کانسیپٹس کو یاد کر سکے، اس کو کلیئر کر سکے؟ پورے سال فزکس کے کانسیپٹ کو پڑھایا جائے، اسے کلیئر کیا جائے تو وہ دماغ میں اور دل میں بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کو تمہارے دل میں جما دیں۔ تو دل میں کب کانسیپٹ جمتا ہے؟ جب اسے رفتہ رفتہ تدریجن پڑھایا جائے۔ تو یہ تدریجن نزول قرآن کی حکمت ہے کہ تمہارے دل میں ایک ایک بات کو اچھی طرح بٹھا دیا جائے، اس وجہ سے حالات جیسے ہوئے آیات اس طرح اتری تاکہ تم اچھی طرح اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اس کا جواب دیا گیا لنثبت بہ، اتنے اچھا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ تو بچہ بھی جواب دے سکتا ہے۔ میتھمیٹکس کی پوری بک 1 دن میں پڑھا دو، 1 لمحے میں پڑھا دو، قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم ایک ایک بات کو تمہارے دل میں اچھی طرح بٹھا دیں۔ جیسے میتھمیٹکس، فزکس یا کیمسٹری کے ایک ایک اصول کو تدریجن پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ اصول اور وہ کانسیپٹس تمہارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائیں، جم جائیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ فرمایا گیا وقال الرسول یا ربی، یہ واحد آیت ہے کہ اس میں بیچ آیت کے اندر یا رب ہے، ہمیشہ رب پہلے آتا ہے، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر یا رب، یا کے ساتھ رب بیچ میں آیا ہے، اور یہ کس چیز کے بیان کے تناظر میں ہے، کس کے پرسپیکٹو میں ہے کہ رسول دعویٰ دائر کریں گے، مدعا علیہ کون؟ امت۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ مقدمہ کس چیز کے تعلق سے؟ کون دائر کرے گا؟ نبی۔ کس کے خلاف؟ امتیوں کے خلاف۔ کس چیز کے تعلق سے؟ یہ بتایا گیا کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ مہجور کا مطلب چھوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز آپ کے پاس ہے آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں، جس کو انگریزی میں ابینڈنڈ بولتے ہیں، ابینڈنڈ بولتے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے اسٹیشنز پر کچھ ایسے مکانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے شاید اس میں ریلوے کرمچاریوں کے لیے ریلوے کے تعلق سے کچھ کام ہوتے ہوں، بعد میں اس سے اچھا بنا لیا گیا، اب اس کو اوپر لکھ دیا جاتا ہے، تھوڑا سا توڑ دیا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے ابینڈنڈ، اب یہ متروک ہے، مہجور ہے، اس کی جگہ پر دوسرا بنا لیا گیا اسی کام کے لیے، برابر ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ مہجور ہے، یہ اسٹیشن پر موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی قرآن مہجور ہے، ہم نے تاقنیسیاں میں رکھ رکھا ہے، جزدانوں میں لپیٹ کر، خوشبوؤں میں بسا کر۔ ارے یہ قرآن جزدانوں میں رکھ کر کے، خوشبوؤں میں بسا کر کے تاقنیسیاں پر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ قوانین ہیں
جن قانونوں کو، جن قوانین کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں، اس لیے آیا وہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے یہ. قرآن کو چھوڑنے کی کئی قسمیں ہیں. پڑھنا چھوڑ دے، چھوڑ. ایمان نہ لائے، ایمان چھوڑ دے. تو ایمان نہ لائے، ایمان چھوڑ دے، یہ بھی حجر القرآن ہے. قرآن موجود ہو تلاوت نہ کرے، یہ بھی حجر القرآن ہے. قرآن کی تلاوت کرے مگر سمجھے نہ، یہ بھی حجر القرآن ہے. سمجھے مگر اس پر عمل نہ کرے، یہ بھی حجر القرآن ہے. تو قرآن کے یہ سارے کے سارے جو احوال ہیں، ان سب کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا ہمیں. جی. اس کے بعد 3 قوموں کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے، اللہ ذکر کیا جا رہا ہے. ایک ہے قوم عاد. کیا کہتے تھے یہ؟ من اشد منا قوہ. اچھا. اور ایک ہے غرق ہونے والے لوگوں کا تذکرہ، جس میں فرعون بھی ہے، اسے غرق کر دیا گیا. ایک عجیب بات بتاؤں، ایک ہوتا ہے میٹر، ایک ہوتا ہے انرجی. برابر؟ یہ گلاس، یہ میٹر ہے، یہ برابر ہے. اور طاقت اور قوت یہ انرجی ہے. جو چیز دکھائی دو میٹر ہے، جو چیز دکھائی نہ دے انرجی ہے. اس کو آسان زبان میں سمجھ لیں. قوت دکھائی نہیں دیتی، طاقت دکھائی نہیں دیتی، وہ انرجی ہے وہ. اور یہ چیز میٹر ہے جو دکھائی دیتی ہے. پانی میٹر ہے. میٹر ہے کہ نہیں؟ اچھا جی جی. مولیکولس ہوتے، پھر ایٹمس ہوتے. ایٹم کہتے ہیں ذرے کو، اور مولیکول کہتے ہیں سالمے کو. جی جی. یہ پانی کا ایک قطرہ ہے، اس کو آپ تقسیم کرتے چلے جائیے. پانی مرکب ہے، یہ مرکب ہے. کسی مرکب کی تقسیم کرتے چلے جائیں. پانی مرکب ہے، کس سے؟ H2O سے مرکب ہے نا، 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے. اس کے بعد اس کی تقسیم کرتے ہوئے چلے جائیے پانی کے اس قطرے کی. آخر میں جو قطرہ تقسیم نہ ہو سکے آگے، آخر میں جو ذرہ، دیٹ از کالڈ ایٹم. اس کو ایٹم کہتے ہیں. اور یہ تمام ذرات مالیکولس ہیں، سالمے جن کو بولتے ہیں. جی جی. تو میٹر جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، پانی. فرعون نے کیا کہا؟ هذه الانہار تجری من تحتی. یہ جو نہر ہے، نہر کا پانی جو میرے نیچے بہ رہا ہے، یہ میرا ہے. اچھا. تو افتخر بالماء فأهلكه الله بما افتخر به. جس چیز پر اس نے فخر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی فخر کی جانے والی چیز میں ڈبو دیا اس کو. میٹر پر بھروسہ کیا، میٹر پر فخر کیا، میٹر کو عذاب بنا دیا گیا، میٹر ہی میں ڈبو دیا گیا اس کو. اور قوم عاد کیا بولتی تھی؟ وادن. قوم عاد بولتی تھی من اشد منا قوہ. اسے میٹر پر ناز تھا اور ان کو اپنی انرجی کے اوپر ناز تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انرجی بھیج دی. ہوا بشیء لطیف. ہوا جو دکھائی نہیں دیتی، قوت دکھائی نہیں دیتی، انرجی ہے. ہوا کو مان لو بھی انرجی ہے، دکھائی نہیں دیتی. لہذا ایک کو میٹر کے اوپر فخر تھا، میٹر کو عذاب بنا دیا گیا. اور قوم عاد کو انرجی کے اوپر ناز تھا، انرجی کو عذاب بنا دیا گیا. تو میٹر اور انرجی دونوں کا تذکرہ یہاں کیا گیا. الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بٹوین دا لائنز ساری کائنات کے تمام سوالوں کا جواب ہے. کائنات کے تمام سوالوں کا جواب ہے. آپ کو کوئی ایسا سوال پریشان کر رہا ہو جس کا جواب آپ کو نہ آتا ہو، آپ قرآن حکیم کو پڑھتے چلے جائیں غور سے. ایک دفعہ پڑھیں، نہیں سمجھ میں آئے، کہیں نہ کہیں کسی آیت کے اندر اس سوال کا جواب مل جائے گا. دنیا کے تمام سوالوں کا جواب اس کتاب میں موجود ہے. معلوم ہے؟ علم الاولین اور آخرین بند ہے اس میں. یہ جو بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا جو مجھے علم ہے وہ بیان کر رہا ہوں. آگے کیا کیا ہے مجھے خود معلوم نہیں. مجھے خود معلوم نہیں. اتنی اچھی کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، اتنی دقیق کتاب ہے. سائنس دیکھیں گے. سایہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ سائے کی دلیل سورج ہے. جی. سائے پر دلیل کون؟ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. سائے پر دلیل کون؟ سورج.
رات پر دلیل کون؟ نہار، دن۔ اللہ اکبر، کیا باتیں ہیں، سب تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد عقیدے کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھروسہ کرو تو زندہ پر، جی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جو مرتا نہیں، لا يموت، مرتا نہیں۔ لہذا منع کر دیا گیا کہ ایسی ہستیاں جو مر گئی ہیں، جو زندہ نہیں ہیں، ان پر آپ توکل نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ قبروں سے جڑ کر کے اپنی عاقبت اور اپنا عقیدہ سب کچھ خراب کیے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ جی جی، اس لیے کہ ان کا بھروسہ حی الذی لا یموت کے اوپر نہیں ہے، مردوں کے اوپر ہے، مردوں کے اوپر ہے۔ آگے بتایا گیا کہ ہم نے کائنات یعنی زمین اور آسمان اور وما بینہما، ان کو ہم نے 6 دن میں بنایا ہے، 6 دن میں، 6 دن۔ اس میں ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ اللہ اسے کن کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا تھا، 6 دن کیوں لگائے، 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ اس کے 2 جوابات ہیں۔ لِيُبَيِّنَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِحْكَامُ لَلْإِسْرَاعُ، تاکہ اللہ بندوں سے یہ بات بتائے، بندوں سے یہ بات واضح کرے کہ مقصود جو ہے مضبوطی ہے، جلدی نہیں ہے۔ کوئی آدمی مضبوط کسی چیز کو بناتا ہے، محکم بناتا ہے، تو اس میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ کسی چیز کی کمی ہے بھائی، اچھا یہ بھی لگا دو، اچھا وہ چیز ہے وہ بھی لگا دو، تو یہ غور و فکر کے بعد آتا ہے احکام۔ اسراء کے اندر، جلدی کے اندر نہیں ہوتا یہ۔ اللہ نے بتایا کہ کام کے اندر مقصد اور اصل یہ احکام ہے، کام کو مضبوط کرنا۔ جلدی سے جو چیز بنا دی جائے وہ مضبوط نہیں ہوتی، لہذا کام کو تدریجن کرو۔ قدرت ہو تب بھی تم بنا سکتے ہو ایک چیز کو 1 گھنٹے میں، لیکن اسے 10 گھنٹے میں بناؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جلدی بنانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، یہ تمہیں تعلیم دینے کے لیے ہے۔ جی، اور دوسرے 6 ہی دن میں کیوں، 5 دن میں کیوں نہیں، 7 دن میں کیوں نہیں؟ اس نے بتایا اس لیے کہ کائنات کی یہ تخلیق 6 ہی دن کا تقاضا کر رہی تھی۔ جی، کیپیسٹی بننے کی صرف 6 دن تھی، 6 دن میں بن گئی۔ یعنی you can say that the demand for this creation was that it should be completed in just 6 days only۔ بتایا گیا کہ کائنات کا تقاضا خود تھا اس بات پر کہ یہ کائنات 6 دن کے اندر ہی بنائی جائے۔ لہذا کائنات کی کیپیسٹی یہ تھی، 6 دن کی کیپیسٹی تھی، 6 دن میں بنا دیا اس کا۔ یہ کام 6 دن کے لیے، 6 دن میں بن جاتا ہے، 6 دن میں بننے والا تھا، 6 دن میں بن گیا، اس لیے کہ ڈیمانڈ تھا اس کریشن کا، اس تخلیق کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ 6 دن میں بننا ہے، 6 دن میں بن گئی۔ 5 دن میں نہیں تھی، 7 دن میں نہیں تھی، 6 دن میں تھی، کیپیسٹی اس کی، اقتضا اس کا یہی تھا۔ اللہ۔ اس کے بعد عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی گئی، 11 صفتیں ہیں۔ کل کوئی لکھ کر کے لائے، وہ جو لکھ کر کے دیے تھے بہت اچھا تھا الحمدللہ۔ تو اس میں 11 صفتیں ہیں عباد الرحمن۔ عباد الرحمن کس کہتے ہیں؟ لفظی ترجمہ رحمان کے بندے، عبد کا پلیورل ہے عباد، اور رحمان یہ اللہ کی صفت ہے۔ رحمان کے بندے، who are they؟ کون ہے یہ عباد الرحمن کون؟ مفسرین نے عباد الرحمن کی تعریف لکھی ہے، الذین یتعبدون لرجاء رحمت اللہ۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو، اللہ کی رحمت کی امید میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کی رحمت کی امید میں کہ اللہ کی رحمت مجھے مل جائے اس لیے وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ عباد الرحمن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت کا حصول کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن کوئی بھی آدمی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں بھی نبی کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ نبی بھی رحمت کا محتاج ہے،
یہ ہے رحمت کتنی بڑی چیز ہے. تو عباد الرحمن کی خصوصیت ہے الذین یتعبدون لرجاء رحمتہ، یہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی یہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت انہیں مل جائے، اللہ کی رحمت کی امید میں اللہ کی عبادت کرتے. یہ ہے عباد الرحمن کی تعریف. 11 صفتیں ہیں، کل لکھ کر کے لاؤ. اچھا نکتہ یہ بتا دوں کہ رحمان کے جو بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی جو یہ 11 صفات ہیں، یہ 11 صفات 3 قسم کی ہیں. ایک قسم ہے التحلی بالکمالات، کمالات سے مزین ہونا. ہاں. دوسرے التخلی عن ضلالات، گمراہیوں کو چھوڑ دینا، گمراہیوں سے دور رہنا، اچھی چیزوں سے مزین کرنا اپنے آپ کو اور گمراہیوں کو چھوڑ دینا. تیسرے الاستقامہ علی شرائع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اوپر استقامت ہو، جمے رہنا. اور چوتھے التطلب فی الزیادہ من اصلاح الحال، کہتے ہیں اللہ ہماری یہ جو حالت ہے اچھی ہے، اے اللہ اس صلاح حال کے اندر، اس اچھی حالت کے اندر بھی زیادتی پیدا فرما. یعنی اچھی حالت ہے میرے رب، اس اچھی حالت کو اور اچھی کر دے، اور اچھی کر دے، اور اچھی کر دے. یہ مطلب ہے چوتھی صفت کا. یہ چاروں صفتیں متعلق 4 قسم کی صفتیں ہیں جن سے عباد الرحمن متصف ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ جاہل لوگ جب ان کو مخاطب کریں الجھیں تو یہ ان سے الجھتے نہیں. السلام علیکم، قالوا سلامہ، چل بھائی ٹھیک ہے، تو ہی ٹھیک ہے چل. اور جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو ہون کے ساتھ چلتے ہیں. ہون السکین الوقار، بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. ہون کہتے ہیں خزی اور عار کو، ذلت کو. یہ ذلت کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ ہون کے ساتھ چلتے ہیں، سکینت اور وقار کے ساتھ. یہ ان کی خصوصیت ہے. اور رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں. دیکھو سجدہ پہلے قیام بعد میں، اس لیے کہ سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت کی انتہا ہے، لہذا سجدہ کرنا. اور یہ رات میں سجدہ کرتے ہیں، رات میں سجدہ کرتے ہیں. رات ایک ہوتا ہے 5 وقت کی نمازوں میں سجدہ، اپنی جگہ اہم ہے، لیکن رات میں اللہ کے سامنے تہجد کے اندر سجدہ کرنا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. کیا بات ہے. یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد کہا گیا توبہ کر لے اور نیک عمل کرے. یہ توبہ کے بعد نیک عمل کرنے کی بات کیوں کہی گئی؟ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں. بھئی گناہ ہو گیا، عباد الرحمن ہے، پتہ یہ چلا کہ عباد الرحمن سے گناہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں. یہ توبہ کے بعد نیک عمل کی کیا بات ہے؟ یدل علی صحت توبتی، توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی توبہ صحیح ہے، اس کی توبہ صحیح ہے. اس لیے کہ ایک نیک عمل کر رہا ہے نا، یہ نیک عملوں میں لگا ہوا ہے. توبہ کر لیا عمل کر ہی نہیں رہا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ صحیح ہے. یدل علی صحت توبتی. اور آخری چیز جس سے متصف ہیں ہمارے گھر گھر کی زندگی کے تعلق سے ہے، دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بہت پیاری بات کہی. یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ایسی بیویاں دے اور ان سے ایسی اولاد دے جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسی بیویاں کون ہوتی ہیں، ایسے بیٹے، ایسی بیٹیاں کون ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر عباد الرحمن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب بیوی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی فرما بردار ہیں، تو عباد الرحمن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یہ دیکھو، یہ ٹھنڈی ہوتی آنکھیں. یہ ان لوگوں سے الگ ہیں
جو اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے حسن و جمال، ان کے عہدوں، ان کے پیسوں، ان کی دنیاوی چمک دمک کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. یہ فرق ہے، الفرقان، الفارق بین الحق والباطل. یہاں بھی عباد الرحمن جدا ہو گئے. ان کی آنکھیں کب ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ان کی آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری بیوی اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، میری بیٹیاں اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، میرے بیٹے مطیع اور فرما بردار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ اپنے بچوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے، ارے لڑکا کتنا میرا اسمارٹ ہے، لڑکیاں کتنی حسین ہیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھ کر کے میرا لڑکا اتنا کما رہا ہے، واہ واہ واہ. ایک ہوٹل والے کو دیکھا، موٹا تگڑا آیا، خوبصورت ہے وہ، یہاں باندھے ہوئے ہے، بریسلیٹ نہیں، وہ بابا کا دھاگا ہے، وہ بابا کا دھاگا، بابا کا دھاگا ہے وہ. میں نے کہا اب اس کی زندگی تو بیکار ہے، اس کی زندگی بیکار ہے. باپ سامنے کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہے یہ؟ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے یہ بچہ، اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے یہ. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اپنی بیویوں کو اور اپنی ذریت کو فرما بردار دیکھتے ہوئے اللہ کو. ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد دے، ایسی بیویاں دے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے دیکھ کر کے. آنکھیں کہاں ٹھنڈی ہوتی، اس کی آنکھ دیکھ کر کے حالت خراب ہو جاتی ہے. کہاں تھے؟ لیجئے جناب، کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ اچھا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. دو معنی اس کے. مجاہد کہتے ہیں هو من المقلوب، یعنی اجعل المتقین لنا اماما، متقین کو ہمارا امام بنا. ہمارا امام فاسق نہ ہو، ہمارا امام فاجر نہ ہو. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کیا اس آدمی کو امام بنا سکتے ہیں جو گٹکا کھاتا ہو؟ سوال کر سکتے ہیں آپ. اس آدمی کو امام بنانا جائز ہے جو گل منجن کرتا ہو؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. اس آدمی کو امام بنا سکتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہو؟ اس آدمی کو امام بنا سکتے ہیں جو بیڑی پیتا ہو؟ اس آدمی کو امام بنا سکتے ہیں جو سگریٹ پیتا ہو؟ اس آدمی کو امام بنا سکتے ہیں جو نماز سے زیادہ کرکٹ میں دلچسپی رکھتا ہو؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں، میں دیکھتا ہی نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. چوے چھکے کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا یہ گلی ڈنڈے کا ایکسٹینشن ہے. یہ گلی ڈنڈا جو ہم لوگ کھیلتے تھے بچپن میں، اس کا ایکسٹینشن ہے یہ. اس کا ایکسٹینشن ہے، ویسے ہی ہے. وہ ایسے رکھتے تھے، یوں مارتے تھے، چلو. ارے کسی کو لگ گیا تو آنکھ وہاں چلی جاتی تھی، وہ بھی خطرناک چیز تھی وہ. اور یہاں بھی کرکٹ میں بہت سارے لوگ اپنی آنکھیں گواں بیٹھتے ہیں. یہ تو ایسے لگائے رہتے، پتہ نہیں کیا لگائے رہتے، وہ ٹانگ چلی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا امام متقی ہونا چاہیے، اللہ والا ہونا چاہیے. ہاں، یہ بھی عباد الرحمن کی خصوصیت ہے. اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ نمازی جن کا امام متقی ہوتا ہے. کا امام متقی ہوتا ہے، گویا کہ اس کے تقوی کا اثر آپ کی نمازوں کے اوپر ہوتا ہے. لہذا امام منتخب کریں تو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا اور ان تمام خرافات سے دور رہنے والا. یہ دعا ہے ان کی. اچھا، یہ تو تفسیر ہے مجاہد کی. مقہول کہتے ہیں اس میں ہے اجعل ائمۃ فی التقوی یقتدون، کہ ہم کو ایسا امام بنا دے، ہم کو امام بنا دے کہ ہمارے اندر اتنا تقوی ہو کہ لوگ ہماری اقتدا کریں. دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، اس کی جو صفات ہیں اپنی زندگی میں لائی جائیں. یہ بھی مطلب ہے اس کا. تو یہ صفات ہیں عباد الرحمن کی. آگے سورۃ الشعراء ہے. پوئٹس شاعر لوگ ہوتے نا، تو بیٹھے ہوئے وہاں، رؤف خیر صاحب ہیں تو بیٹھے ہوئے شاعر. اس کا نام سورۃ الشعراء کیوں ہے؟ شاعر لوگ، شاعر. پہلے جان لے کہ شاعر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، الشعراء السیئون اور دوسرے الشعراء الجیدون. برے شعراء، اچھے شعراء. یہ برے شعراء کون ہوتے ہیں؟ الذین یدعون الی السیئات والمنکرات، جو اپنے اشعار میں گناہوں کی طرف بلاتے ہیں.
یہ ہیں برے شعراء. اور اچھے شعراء کون ہیں؟ الشعراء الجیدون الذین یدعون الناس الی الحسنات. ان کی شاعری کے اندر معاشرے کے لیے اسباق ہوتے ہیں. جی جی. ان کی شاعری تعمیری ہوتی ہے. بالفاظ دیگر جو برے شعراء ہوتے ہیں ان کی شاعری تخریبی ہوتی ہے، اور اچھے جو شعراء ہوتے ہیں ان کی شاعری تعمیری ہوتی ہے. قرآن حکیم ان شعراء کی تعریف کرتا ہے جن کی شاعری تعمیری ہوتی ہے، اور ان شعراء کی مذمت کرتا ہے جن کی شاعری منکرات کی طرف دعوت دینے والی ہوتی ہے اور تخریبی ہوتی ہے. اچھا، اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا، اس سے پہلے قرآن کا تذکرہ ہے. شعراء کے تذکرے سے پہلے قرآن کا تذکرہ ہے. کیا نکتہ ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ نبی اور شاعر الگ الگ ہوتے ہیں. الفارق دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. نبی جو بولتا ہے، اللہ جو بولتا ہے وہی بولتا ہے، اور شاعر جو بولتا ہے اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ایک شاعر میں نبی میں. اسی طرح قرآن میں اور شاعری میں کیا فرق ہے؟ قرآن یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اور شاعری خود شاعر کا کلام ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شعراء کے تذکرے سے پہلے قرآن کا تذکرہ فرمایا اور اپنے نبی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر قرآن حکیم کو اتارا ہے. یہ ربط ہے دونوں کے درمیان. اچھا، اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ الشعراء کیوں رکھا گیا؟ جواب اس کا علماء نے یہ دیا ہے کہ الشعراء فی عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالاعلامیین فی عصرنا فی زماننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعر لوگ ویسے ہی تھے جیسے آج ہمارے دور میں میڈیا پرسنس ہوتے. میڈیا پرسنس ہوتے. جو کام میڈیا کرتی ہے آج اس جدید زمانے میں، یہی کام شعراء کرتے تھے. ان کی شاعری کو بازاروں کے اندر سنا جاتا تھا. جی، بہت بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا ان کا. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مرثیہ کو تھیں وہ، بعد میں ایمان لائی، ہو بہت بڑی صحابیہ ہیں. کہتے جب بازار اوقاز میں آتی تھیں مشاعرے میں تو اونٹ پر اترنے سے پہلے تمام بدو گھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کوئی مرثیہ سناؤ. جی، تو مرثیہ جب سناتی تو بدو دھاڑے مار مار کر روتے تھے. ایسی شاعری تھی ان کی، بدو دھاڑے مار مار کر روتے تھے. حضرت خنسا ارسل عرب کی سب سے بڑی مرثیہ کو، سب سے بہترین مرثیہ کہنے والی، انہوں نے اپنے بھائی صخر کا مرثیہ کہا ہے. وہ ہم لوگ عربی میں اشعار میں پڑھتے ہیں ان کو. تو جیسے آج میڈیا پرسنس ہیں، یہی حال وہاں کے شعراء کا تھا. اچھا، کیا اشارہ ہے اس بات کی طرف؟ کس چیز طرف اشارہ کیا؟ اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ سورۃ الشعراء کا جو محور اساسی ہے، بنیادی محور جس کے اوپر یہ پوری سورت جس کے ارد گرد گھومتی ہے، توصیل رسالت اللہ الی الناس باحسن الوسائل المؤثرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو بہترین اور مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے. تو شعراء جس طریقے سے اپنی بات کو بہترین طریقے سے شعر و شاعری میں لوگوں تک پہنچاتے تھے، ایسے ہی آج آپ کے پاس ایسے وسائل ہونے چاہیے. دیکھو ایک وسیلہ تو سامنے ہی ہے. دیکھو پوری دنیا میں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، مجھے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو بہترین وسیلہ ہے، مؤثر وسیلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا. جی، تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بہترین سے بہترین ذریعہ، مؤثر ذریعہ استعمال کرو. جیسے نبی کے زمانے میں شعراء کرتے تھے، آج میڈیا تمہارے پاس اتنا فاسٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکو. یہ ربط ہے. اس کے بعد 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے سورۃ الشعراء میں. جی، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر نبی کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے. یہ دیکھیے، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. جی جی جی. اور
ہر نبی کے تذکرے کے بعد آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور پہلے آتا کذبت. دیکھیں یہیں پر قوم کی نوح نے نبیوں کا انکار کیا. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان تو ایک ہی نبی آیا، نبیوں کا انکار کہاں کیا انہوں نے؟ یہاں کہا جا رہا ہے نوح کی قوم نے تمام نبیوں کا انکار کر دیا، جبکہ ان کے پاس صرف ایک نبی آیا. کون؟ نوح. اشارہ اس بات کی طرف ہے ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کرام کا انکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کی دعوت ایک ہی ہے. تو ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کرام کا انکار ہے، اس لیے کہ سب کی دعوت ایک ہے. دعوتنا واحدہ، ان کی دعوت ایک تھی، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت یہ تھی. اس لیے ایک نبی کا انکار، ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام کی تکذیب کو مرادف ہے. اچھا، یہ ہر نبی کے تذکرے کے بعد ہر نبی کے بارے میں کہنا جھٹلایا ان کی قوم نے نبی کو. اچھا، پھر یہ کہنا آخر میں جہاں واقعہ ختم ہوتا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، عزیز ہے اللہ اور رحیم ہے. کیوں یہ عزیز کیوں لایا گیا اور رحیم کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ العزیز اقتضا الاہلاک والرحیم اقتضا الامہال. تم نے نبی کی بات کو جھٹلا دیا. عزیز کا تقاضا یہ ہے، صفت عزیزیت، صفت عزیز کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہلاک کر دے. تم نے جھٹلایا کیسے؟ اس لیے کہ نبی میرا ہے، بات میری کہہ رہا ہے، تو اس کو جھٹلانا مجھے جھٹلانا ہے، تو فوراً سزا دی جاتی ہے، ہلاک کر دیا جاتا. لیکن آگے رحیم کہا گیا، الرحیم اقتضا الامہال، رحمت اللہ کی یہ تمہیں ڈھیل دے رہی ہے، ورنہ تکذیب کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہیں فوراً سزا دی جاتی، تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا، مگر وہ رحیم ہے، تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، سوچنے سمجھنے کا موقع دے رہا ہے. اس وجہ سے ہر نبی کے تذکرے کے بعد کہ ان کی تکذیب کی گئی، یہ صفتیں ضرور آ رہی ہیں. عند ربک لہ العزیز الرحیم. اللہ، کمال ہے نہیں؟ کمال ہے، سبحان اللہ. اور بتایا گیا کہ جن جن لوگوں نے تکذیب کی، جن جن قوموں نے، ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. حرف غلط کی طرح مٹا دیا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے. اس کے بعد سورہ نمل ہے. سورہ نمل کا خلاصہ اس پر ہم بحث کر چکے ہیں. اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان والوں کی زندگی حسن تنظیم کا مظہر ہونا چاہیے، یعنی ہماری زندگی منظم ہونی چاہیے. چیونٹی کا حوالہ دیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں، وادی نمل میں پہنچے تو چیونٹیوں کی رانی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے مساکن میں گھس جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں. بتایا گیا کہ تمہاری زندگی اس طرح منظم ہونی چاہیے. ہاں، اس طرح منظم ہونی چاہیے. چیونٹیوں کی زندگی بہت منظم ہے. پہلے چیونٹی کا تذکرہ کیا گیا، ہاں، اس کے بعد ہدہد کا تذکرہ کیا گیا. یعنی ہدہد نے غلطی کی تو اس پر یہ کہا گیا کہ اس غلطی پر یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا پھر قرار واقعی سزا دوں گا. یہ دو باتیں کیوں کہی؟ سزا دوں گا بولے تو یعنی جرم اگر اس لائق ہے معاف کر دیا جائے تو معاف کر دو، اور اگر جرم تھوڑا بڑا ہے تو سزا دے دو، جیل میں ڈال دو، اور اگر جرم بہت بڑا ہے تو اسے قتل کر دو، پھانسی دے دو. یہ بتایا گیا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا تذکرہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ہدہد کے ذریعے پیغام بھیجا تھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط کا آغاز اللہ کے نام سے. جی، خط پہنچا تو اس نے اپنے تمام وزراء کو، آیان مملکت کو بٹھا لیا اور مشورہ کیا، کیا کہتے ہو؟ یہ خط جس کی طرف سے آیا لگتا ہے کہ بہت پاورفل ہے وہ. اور سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس خط کا آغاز یہ عجیب الفاظ سے کیا گیا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کون ہے؟ یہ رحمان کون ہے؟ یہ رحیم کون؟ اس لیے کہ یہ عورت بتوں کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا. جی، انہوں نے کہا کہ دو باتیں ہیں، اگر آپ کہیے تو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم لڑ سکتے ہیں. ہاں، ہم لڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں صلح کرنے کے لیے صلح کر سکتے ہیں. دونوں باتیں. لیکن ایک بات ہے، انہوں نے مشورہ دیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ لوگ کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو پورا ملک خراب کر دیتے ہیں. ملک شام ہمارے سامنے ہے، پورے ملک کو خراب کر دیتے ہیں. ایک ملک دوسرے ملک سے کیوں نہیں لڑتا؟
اس لیے کہ ایک ہفتے کی لڑائی میں تقریباً 40-50 سال پیچھے ہو جاتا ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها اور وجعلوا عزت اہلها اذلہ، وہاں کے جو عزیز لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. تو بہتر یہ کہ صلح کر لی جائے. لہذا اس نے ہدیہ بھیجا. ہدیہ انہوں نے قبول نہیں کیا. ہدیہ قبول نہیں کیا. ایٹیٹیوڈ بھی تو رہنا چاہیے کچھ. ایسے کسی کے سامنے جھک جاؤ بولے تو ایٹیٹیوڈ بھی تو رہنا چاہیے. انہوں نے کہا ہدیہ قبول نہیں کرتا میں. یہ سیاست ہے یہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس کا تخت کون اٹھا کر کے لائے گا. ٹیکنالوجی دیکھو، الٹیکنالوجی راقیہ غیر عادی ہے. آج تک ایسی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں کہ پلک جھپکتے ہی 1,500 میل، تقریباً 1,500 میل سے زیادہ کے فاصلے سے میٹر ہی اٹھ کر کے آ جائے. انرجی کو فوٹو آ جاتا ہے اس کے اندر، موبائل کے اندر، لیکن بے عینی وہ آدمی نہیں آتا، اس لیے کہ میٹر اٹھ کر نہیں آتا. ابھی خالی انرجی آ رہی ہے، فوٹو آ جا رہا ہے خالی. جی میٹر اٹھ کر کے آ گیا پلک جھپکتے. ایسا ممکن نہیں. یہ انتہائی ترقی یافتہ اور غیر معمولی ٹیکنالوجی ہے. اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ جدید اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی جو ہے اپنی زندگی میں لانی چاہیے. اور لڑکے ایک طرف تو صحیح عقیدہ، صحیح منہج پر رہتے ہوئے انجینئر بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، IITN بنے، IAS بنے، IPS بنے، اور مقصد یہ ہو کہ اس سے ملک کی خدمت کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. کہیں رشوت نہ لیں، کہیں کسی کو ناحق نہ ستائیں. یہ مقصد آپ کا ہونا چاہیے. ہاں، اس کو بلایا، تخت آ گیا، کہا کہ محل میں آؤ. قیل لا ادخل الصرح، محل میں آؤ. محل بھی ایسا کہ راستے میں پانی کے اوپر شیشہ بچھا ہوا ہے. پانی کے اوپر شیشہ. جعلوا الزجاج فوق الماء، پانی کے اوپر شیشہ. کیسا محل رہا ہوگا، اندازہ لگائیے. وہ اپنے پائچے اٹھانے لگی، ایسے پائچے اٹھانے لگی. وہ سمجھی کہ پانی میں چلنا ہے. ایسی جدید یہ پائچوں کا اٹھانا پانی سمجھ کر کے اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی وہ ملکہ سبا کے پاس نہیں تھی. ہمارے علماء بڑے بڑے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے پہلے. ابن رشد کو دیکھو، زکریا رازی کو دیکھو، بڑے بڑے سب ہیں. ہوائی جہاز کے موجد کو دیکھو، غالباً عباس ابن فرناس ہے، زہراوی ہے. اللہ اکبر. آج تک آپریشن کے جتنے آلات ہیں کچھ زیادہ نہیں کیا جا سکتے. جتنے آلات ہیں آپریشن کے اتنے ہی ہیں جتنا ابو القاسم زہراوی نے متعین کر دیا تھا. میڈیکل کا ایک طالب جانتا ہے ابو قاسم زہراوی کو. بڑے بڑے میتھمیٹیشین. دنیا کا کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے کتابیں نہ لکھی ہوں، تفصیلی کتابیں نہ لکھی ہوں. بصریات کا ماہر، اللہ، کیمرے کا ماہر، کیمرے کا سب مسلمان ہے. ابن الحیثم، اللہ، بصریات کا ماہر ہے. اللہ. تو بتایا گیا کہ تمہاری زندگی منظم ہونی چاہیے. ایک اور لڑائی سے بہتر صلح کرنا ہے، اسی میں بھلائی ہے. اور دوسرے تمہارے پاس طاقتور ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. تم IITN بنو، ڈاکٹر بنو، تمام چیزیں آپ کی زندگی میں آنی چاہیے. اور کہا محل میں داخل ہو جاؤ. اشارہ اس بات کی طرف ہے تم اچھے سے اچھا کھا سکتے ہو، اچھے سے اچھا بنگلہ بنا سکتے ہو. انہوں نے تو محل ہی بنا لیا تھا. ویسا محل تو آج آدمی بنا ہی نہیں سکتا. تو خوشگوار زندگی گزار سکتے ہو، پرتعیش زندگی گزار سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آخرت کو فراموش کر کے نہیں. جیو، خوبصورت انداز میں جیو، بنگلوں میں رہو، کالجوں میں پڑھو، کہیں بھی رہو تم، لیکن اللہ کو کبھی بھولنا نہیں بولتے. یہ ڈس بیلنسنگ نہیں ہونی چاہیے. ڈس بیلنسنگ ہے ہمارے یہاں. جی یہ بتایا گیا. پھر یہ سورہ آگے چلی گئی ہے 20ویں پارے کے اندر. تفصیل انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. یہ رہا 19ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.